تو اب آج کے مضمون میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر جو لوگ اٹھے نا، وہ انقلاب کی راہ پر چل پڑے غصے میں کہ بس فقہ کو برباد کر دو، حدیث کو آگ میں ڈال دو، قرآن مجید کے احکام میں بھی تبدیلیاں کر دے. یہی وہ ترقی والی بات. مولانا کہتے ہیں غصے میں آ کر ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ، اس سے اصلاح نہیں ہوگی، سب کو برباد ہو جائے. جی دراصل یہ ترتیب جو ہے نا، یہیں سے خرابی پیدا ہوئی ہے ہمارے نظام تعلیم میں. اسی سے خرابی پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو چیز تھی، جیسے کہ مولانا نے فرمایا ہے، سب سے پہلے قرآن مجید ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بعد فقہ کا مقام ہے. کیونکہ فقہ تو ان دونوں سے ہی مستنبط ہوتی ہے. جس نے قرآن مجید نہیں پڑھا یا اس پہ غور نہیں کیا، یا حدیث کا مطالعہ نہیں کیا اور اس پہ غور نہیں کیا، تو پھر وہ فقہ پہ کیا کام دے سکتا ہے. تو وہ یہی ہے کہ پہلے جو کچھ لکھتے آئے ہیں اسی میں سے کچھ اور آگے نئے نئے مسائل اپنی طرف اس میں شامل کر لیا جائے، سارا اسی پہ صرف کر دیا جائے. تو مولانا نے یہ کہا ہے کہ دراصل یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو بالکل الٹ دیا جائے. اس وقت ہمارے حالات یہ نہیں ہے کہ ہم الٹ کے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور ہماری جو توانائی تھوڑی بہت باقی ہے علمی اور عملی، وہ بھی ضائع ہو جائے گی، اور زیادہ تر وہ ہوگی آپس میں لڑ جائیں. تو مولانا نے دونوں فریق جو ہیں، یہ قدامت پسند اور یہ انقلاب پسند، سب چیزوں کو نیا میٹ کر کے بالکل نئے طرح سے کوئی عمارت کھڑی کرنا چاہتے تھے. دراصل عمارت جو کھڑنا چاہتے تھے وہ تو قرآن مجید ہے اور اللہ پاک کے رسول کی حدیث سے سنت ہے. اگر اس کے ہاتھ کی کوئی تعمیر کریں گے تو پھر وہ اسلامی تعمیر تو نہیں نہ ہوگی، وہ تو کوئی اور چیز ہوگی. یا آپ 19ویں صدی میں کیا چیز تھی، باغی ہو گئے سرسید ہے، آپ کو تفصیل لکھنی پڑی. وہ تفصیل یہ ہے کہ اب ہر جگہ انسان کا زور چل سکتا ہے، لیکن وہ لغت میں زور نہیں چل سکتا کہ آپ ایک لفظ کے معنی وہ دیں جو کہ اہل زبان نہیں دیتے. سید احمد خان یہ کیا کہ اپنی طرح معنی بھی کر لی، اپنے مطلب صحیح کرنے کی. اس چیز نے جو ہے مسلمانوں کے اندر انتشار بھی پیدا کیا. دین کا جو اصل مفہوم ہے اس سے بھی وہ بگانا ہے، اور دین کے لیے جس لحاظ سے کام کرنا چاہیے تھا وہ کام بھی نہ ہو سکا. دوسری طرف قدامت پسند تھے، ایک طرف یہ تھے کہ کہتے کہ الٹ دو، بالکل آج چیز کو الٹ دو، تحس نحس کر کے رکھ. دوسری طرف یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وہی فقہا کی جو حاصل چیزیں ہیں وہ گویا آخری چیز ہے، اسی پہ ہمیں جمع جانی چاہیے. قرآن مجید اور حدیث پر غور جو ہے وہ اسی سب کچھ اس میں آ گیا. یہ ترتیب جو تھی اس نے سب کچھ بدل دیا، اور وہ ساری چیزیں جو ہمیں قرآن مجید اور حدیث کی رہنمائی سے حاصل ہوتی تھی وہ ہم نے فقہا کی طے کی ہوئی جزیات جو ہیں ان میں تلاش کرنے لگے. تو یہ نہیں، اب بھی راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید امام وہ سب سے مقدم ہے، اس کو پڑھیں. کتنے مسائل اس میں حل ہو جاتے ہیں. ہماری ساری جو چیز ہے وہ تو اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر سے ہر زمانے کے مطابق جو ہے جو وہ ہے، جو اس سے رہنمائی ملی وہ آگے کرے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کو سے حسن ہے، اس میں ہماری رہنمائی موجود ہے. ان کو چھوڑ کر ہم جو وہ میں جو اصل ترتیب ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے اللہ کی کتاب ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو کسی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین ہیں، بعد میں علماء امت کی محنت ہے، انہوں نے جو چیزیں کوئی اپنے ذہن سے سمجھی ہے. مگر جب الٹ دیا گیا کہ ڈبے کو آگے لگا دیا گیا، اس کے پیچھے دوسرا ڈبہ بعد میں انجن کو، اور کہا کہ ڈبہ ہی کھینچ کر سب کو لا دے گا، سب کچھ الٹ گیا. قرآن حدیث کی بجائے بس فقہا جو کہہ گئے اس پر جم گئے، اور اس کے برے نتائج بھی سامنے آئے. میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا، اللہ رحم فرمائے، ہمارے اپنے خاندان سے بھی سارا اس کا نام تھا. اب وہ چاہتی تھی کہ میں اس قانون سے نجات حاصل کروں، ظلم کرتا تھا. انگریزی عدالتیں تھی اس وقت، محمد اللہ تھا، فقہ حنفی تھی. وہ کہیں خرچہ دے نہ دے، ظلم کرے یا نہ کرے، دفع ہو جائے، کہیں کوئی خبر بھی نہ. نہیں،
نکاح ختم ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے، مرتد ہو جاؤ۔ ہاں وہ عیسائی بن مر کر اس نے جا کر سرٹیفکیٹ کی پیش کیا، نکاح ختم ہو گیا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئی۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایسے واقعات دیکھ کر پھر حقوق و زوجان لکھی۔ نام سے تو پتہ چلتا جیسے خاوند بیوی کے بارے میں ہوگا کہ ایک دوسرے سے انصاف کرے، ایسی باتیں نہیں۔ وہ بنیاد جو ہے نا آئلی نظام کی کہ اسلام میں مقاصد نکاح کے کیا ہیں، ان کو کس طرح نقصان پہنچتا ہے، اور جب وہ مقاصد برباد ہو رہے ہیں تو کسی فقہ کو دیکھنے کی ضرورت، جب وہ مقصد ہی نہیں پورا ہو رہا جو اصل نکاح سے مقصود تھا تو ایسے نکاح کو قائم رکھنے کیا فائدہ۔ پھر ایک جزیہ پر بھی بحث کی کہ خرچہ نہیں دیتا، یہ بھی معقول بنیاد ہے کہ نکاح اس کا فسخ کرو۔ بلکہ مولانا نے تو اس میں بڑی عجیب بات کہی، جو جسٹس یعقوب علی جو چیف جسٹس سے سپریم کورٹ، انہوں نے اس کو کوٹ کیا اور کہا یار عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم نے یہ بات کہی ہے۔ مولانا نے کہا کسی عدالت کو یہ پرکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ جائز خلا مانگ رہی ہے یا نہیں، یہ وجوب پوچھنا بالکل غلط ہے۔ اگر وہ تم کو مطمئن نہیں کر سکتی اور تم اس کو خلا نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے گی، خاوند کو قتل کرا دے گی، دفع کرو۔ جب اس نے مطالبہ کرے، اخلاقی ہدایتیں رکھ گئے کہ خاوند کو بھی ہدایت ہے کہ بلا وجہ طلاق نہ دے، بڑی مذمت ہوئی ہے۔ ان کو بھی کہا جو بلا وجہ خلا مانگتی ہیں منافقات ہیں، مگر عدالت اس بحث میں نہیں پڑ سکتی۔ وہ صرف تسلی کرے، کچھ ٹائم جو ہے نا دے، چارہ کرے کہ کوئی اگر جذباتی بات ہو ختم، مگر جب مطمئن ہو جائے نا کہ یہ نفرت کرتی ہے، کیا وجہ پوچھنی اسے؟ تم وجہ پوچھتے رہو، نہ مطمئن کر سکے، کوئی اور نتیجہ نکلے گا، گلا گھونٹ دے گی، زہر دے دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس نے مطالبہ کیا خلا کا، آپ نے ایک کمرے میں بند کر دیا، وہاں گندگی کا ڈھیر تھا، روڑی تھی، وہاں رات رہی۔ صبح پوچھا تو اس نے کہا آج کی رات سے بہتر رات میری زندگی میں نہیں آئی، اتنی متنفر تھی خاوند۔ آپ نے فرمایا لایا میں اپنا چھوڑ راستہ ہے۔ تو اس لیے نکاح جو تھا نا، مولانا نے اس میں یہ بھی بات لکھی جس پر بڑے ناراض ہیں دیوبندی وغیرہ کہ یہ تمہارے دھرم شاستر جو ہیں قدوری اور یہ ہدایہ قیامت کے دن تمہیں چھڑا دیں گے جب عورتیں پیش ہوں گی کہ ہمارا حال ان کی فقہ میں کوئی نہیں تھا سوائے مرتد ہونے کے، تو اللہ پوچھے گا کہ قرآن حدیث میں یہ سختیاں تھیں، کہاں سے تم نے یہ نکالی؟ یہ وہ کتاب بڑی زبردست اس پر لکھی کہ گم ہو گیا، اس کی خبر ہی نہیں، خرچہ ہے پلے نہیں۔ اب فقہ حنفی کہتی ہے کہ وہ اس خاوند کے نام پر قرضہ لے کر گزارا کر، اور پھر خود ہی کہتے ہیں اس کو قرض کون دے گا؟ جب لوگ جانتے ہیں کہ خاوند نہیں دیتا، وہ لاپتہ ہو گیا، کون اس کے نام پر؟ پھر کہتے ہیں وہ شافعی قاضی کی طرف رجوع کرے، وہ خرچہ نہ ہونے کی بنا پر بھی شافعی جج سے فیصلہ کرا لے۔ بھائی تمہارے پاس کوئی جدا دین ہے، تم ہی کہہ دو کہ امام شافعی کی بات ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے امام تھے، وہ کوئی چھوٹ نہ۔ تو اس طرح کی باتیں جو مولانا نے کہی نا کہ انقلاب پسند بھی جو حد سے بڑھ گئے کہ ساری فقہ برباد کر دو، حدیثیں جہنم بھیجو، قرآن کی بھی منمانی وہ بھی تباہ کر دینا چاہتے سب کو، اور جو جمے ہوئے کہ جو پچھلے کہہ گئے نا بس آنکھیں بند کر کے بند۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی صورتحال دیکھ کر پھر مدینہ کے جو مالکی عالم تھے ان کی طرف رجوع کیا کہ مالکی کہتے ہیں 4 سال بعد نکاح ختم کر دینا چاہیے، اگر خاوند کا کوئی پتہ نہیں چلتا، عدالت کوشش کرے نہیں پتہ چلتا تو ختم کرے۔ ان کی طرف رجوع کیا، الحیلۃ الناجزہ لکھی ہے، پوچھا کہ تمہاری فقہ میں اس کے کیا ہے پورے شرائط، کتاب بنا دی اور کہا کہ اللہ کا نام لو، حنفی فقہ چھوڑو، اس مالکی فقہ پر عمل کرو۔ اور وہاں بھی مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا اس میں بھی باریکی، 4 سال جو کہا وہ بھی اس کے لیے ہے کہ عورت کی عمر بھی ایسی نہ ہو کہ فتنے میں مبتلا ہو، ماحول بھی ٹھیک ہو، خرچہ بھی موجود ہو، کافی چھوڑ گیا مال، وہ 4 سال انتظار کرے، اور اگر خرچہ نہیں اس نے کچھ بھی چھوڑا کہ وہ 1 دن انتظار کرے، جب عدالت کی طرف رجوع کرے نکاح ختم۔ اور اگر عورت کی عمر ایسی ہے کہ قاضی محسوس کرتا کہ اگر اس کو کوئی ڈیلے کیا گیا تو یہ تو گمراہ ہو جائے گی، وہ بھی نکاح کو فوراً ختم۔ بہت چھوٹی کی کتاب حقوق الزوجین لکھی کہ ساری فقہ جو ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، جس میں بہتری امت کی اس کو اختیار کرو، ورنہ پھر جو جدت پسند ہے سارے دین کو ختم کر دیں۔ ترکی میں یہی ہوا نا کہ جب یہ اسی طرح نہیں مانے انہوں نے قرآن تک پر بھی نہ رندہ پھیرنا شروع کر دیا کہ قرآن میں جو لڑکی کا حصہ آدھا یہ بھی غلط ہے، عورت مرد کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال جیسے بندے اپنے خطبات میں گمراہ ہو گئے، اسی لیے سید سلمان ندوی نے کہا کہ کاش وہ خطبات نہ چھپتے، وہ بھی انہی کی راہ میں بہہ گئے کہ واقعی یار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قرآن میں ہی تھا نا کہ مؤلفۃ القلوب کو حصہ دو، جو کافروں کا دل پرچانے کے لیے قرآن میں حصہ زکوٰۃ کا آیا تھا، 8واں مصرف،
کہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو کچھ دیتے رہو تاکہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں، مسلمان حکومت کی مدد کرتے رہیں۔ سیاسی ایک مد تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آئے، انہوں نے کہا وہ زمانہ لد گیا، اس وقت اسلام کمزور تھا، ہم تمہیں دیتے تھے، اب ہمیں کوئی تمہاری تعریف کرب کی ضرورت نہیں، اسی طرح اسلام لانا لاؤ ورنہ کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے کہا قرآن کو ختم کر دیا تھا۔ یہ فقہا پچھلے کہتے تھے کہ مد جو ہے نا منسوخ ہو گئی، مگر اب سب کو عقل آ گئی، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ دوسرے سارے لکھنے کہ یار حضرت عمر کیسے منسوخ کر سکیں؟ یہ کہو کہ حالات جو تھے اب وہ نہیں تھے کہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑے، اور اگر بعد میں بھی ایسے حالات آ جائیں تو منسوخ کوئی نہیں، ہر دور میں یہ کام دے سکتا، وہ تو خلیفہ اور حاکم دیکھے گا نا کہ اب دینے کی ضرورت ہے، منسوخ نہیں ہو سکتی۔ مگر اقبال بھی قرآن کی منسوخی کے قائل، سارے بڑی گمراہی کے حامی بن گئے۔ تو اسی لیے مولانا مودودی کو اللہ تعالیٰ نے سلامت ذہن دی، بالکل یہ ان پر اللہ کا نام تھا، ٹیڑھا ذہن نہیں تھا، سیدھی بات ان کے دماغ میں آتی تھی۔ کسی مسئلہ میں تحقیق جو ہے نا کہ کوئی روایت حدیث کی پرکھ، وہ الگ بات ہے، بڑا لمبا چوڑا کام، مگر بات وہ صحیح سوچتے اور صحیح بات ہی لوگوں کو بتاتے تھے جو دین کے مزاج کے مطابق ہوتی۔ سانچہ ہی ان کا نا دین کے سانچے میں ڈھل گیا، صاف سیدھی بات ہی سامنے آتی تھی۔ اب یہ سارے مولوی حضرات کہتے ہیں کہ نقد اور ادھار کی بیع اور جائز ہے، نقد کی قیمت۔ مولانا سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا یار صریح سود، ایک تو ہوتا ہے نا شبے والی بات، تو کھلا سود ہے کہ 100 روپے کا نوٹ دے کر مہینہ بعد دیتے ہو 105، اس کو تم سود کہتے ہو۔ اگر کہتا نوٹ نہیں میں دے رہا 100 کی ہے چیز، اس وقت اس کی کیا جوہری فرق ہے اس میں، ایک ہی بری چیز ہے، نہ یہ ظلم کرو، مگر یہ مانتے کوئی۔ حالانکہ اس پر غلام احمد پرویز نے بڑا مذاق اڑایا تھا مولویوں کا کہ یار سمجھاؤ نا کہ نقد و دار کی بیع میں جو فرق ہے یہ اور جو ہے کہ پیسے دے کر بعد میں زیادہ پیسے لینا، اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی سمجھا کے دکھایا نا، کیا یہ تفکر ہے استفاع؟ اچھا اس میں جو ہے حدیث حضرات جو ہے نا ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کا بھی، مگر اب باز آ گیا، اب بہت سے نا انہوں نے لکھا، یہ سارے کرتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا یہ جو آپ نے اجل ہی تو سود، اجل کی میعاد قیمت تو سود ہے، سامان الاجل جو ہے کہ جتنا ٹائم دیتے جانا وہ سود، اور کیا۔ اب جو ہے نا اس پر فرق یہ آیا ہے کہ اب جو موجودہ اہل قوانین ہے اس میں اگر طلاق لینے والی عورت جو خلا بلا خلا، وہ صرف اتنا ہی لکھ کے دے رہے یا کہہ دیں کہ مجھے اس سے نفرت ہوگی، میں اتنا گزر نہیں کر سکوں، میں اب زندگی سے موت کو ترجیح دوں گی۔ یہی چگتائی صاحب، وہ جسٹس یعقوب علی نے مولانا مودودی کی کتاب کا حوالہ دے کر اس وقت لکھا، بس جب نفرت کا اظہار کرے اور ہم تسلی کر لیں کچھ وقت دے کر کے، نہیں نفرت اس کی ختم نہیں ہوئی، تو ہمیں کیا کس وجہ سے نفرت کر رہی ہے؟ جس نے پہلا خلا اسلام میں لیا وہ دیکھیں نا، حالانکہ خامد بہت نیک تھے، رسول اللہ کے خطیب تھے، جب قبائل آتے تھے اور ان کے خطباء اپنے اپنے لیکچر دیتے تھے نا قبیلوں کی تعریفیں، تو اسلام کی طرف سے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس بہت نیک آدمی تھے، ان کی بیوی تھی، اور جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا سردار میں، اس کی بہن تھی، وہ مومنہ تھی۔ حضور گئے تو وہ دیکھا کھڑی، پوچھا جمیلہ کیا بات؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں ثابت کے دین اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں کرتی، دیندار ہے، اخلاق عمدہ ہے، مگر دوسرے لوگوں میں اس کو جب میں نے آتے دیکھا رہا تو دوسروں کے مقابلے میں وہ اتنا مجھے ناپسند نظر آیا کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا جب وہ میرے پاس ہے میں اس کے منہ پر تھوک دیتا، اتنا نفرت کا اظہار کیا، دین کی تعریف کی۔ تو رسول اللہ نے بلا کرنا حضرت ثابت سے کہا کہ جو باغ، پہلے اس سے پوچھ لیا کہ جو باغ اس نے دیا تھا مہر میں واپس کرو گی؟ اس نے کہا میں نے باغ کیا کرنا؟ آپ نے بلا کر کہا ثابت اپنا باغ لے، خلے سبیلا، چھوڑ دو راستہ۔ بڑی کتاب ہے وہ حقوق الزوجین، سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے، ججوں اور وکیلوں کو بھی، کہ عورتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی غلط راستہ اختیار کریں گی، آشناؤں کے ساتھ مل کر قتل کریں گی، نتیجے کیا نکلیں گے پھر؟ ہو رہا ہے ایکچولی ہو رہا ہے۔ قربانی کی کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں نا جی، تو وہ جب بیچتے ہیں اس میں یہی کرتے ہیں کہ ابھی اگر نقد لینے ہیں تو اتنے پیسے ملیں گے، 3 مہینے بعد لینے ہیں پھر اتنے تو پیسے بہت سب حرام ہے، تو سود ہو گیا، سود ہو گیا، یہ کرتے یہی ہے۔ کرتے ہی۔ یہ روایت بن گیا۔ مولانا یہ جو نقد ایک چیز جو ہے ہم سیل کرتے ہیں اس کا ریٹ ہوتا ہے، سیل کرتے ہیں تو اس کا ریٹ ہوتا ہے، یہ بھی سود نہیں؟
یہی ہو رہی نا بات، یہی سود بالکل ٹھیک صاحب، کھلا سود صاحب سی کچھ کرتے ہیں سود اتنے پیسے نقد اتنے پیسے سوتر منڈی والے کیا صاحب لوگ یہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے اللہ ان پر رحم کرے، فوت ہو گئے، بہت لکھا بیع تقسیط کہ یہ قسطوں کی بیع بالکل حرام ہے، ربا ہے، کہ اللہ کے رسول نے صاف کہا کہ جب ایک سودے میں تم 2 ریٹ کر دو تو فلاح او کا سما، اب جان تب چھوٹے گی جو کم ہے نا قیمت، ادھار میں بھی وہ لو، اگر ربا، ورنہ تم سود میں پھنس گئے، تم تو سود خور بن گئے، ہاں ادھار نہ، اور یہی بات انہوں نے لکھی کہ اگر وہ شخص نقد دے سکتا ہے تو کیوں نقد نہیں لیتے اس سے، کہا بھائی میں نہیں ادھار دوں گا، لاؤ نقد، اور اگر وہ بیچارہ غریب ہے تو بجائے زیادہ لینے کے، اسلامی اخلاق تو یہ کہتا ہے کہ مفت نہیں دے سکتے تو کم قیمت پر دو، نیکی کرو اس کے ساتھ، ہاں سود خوروں والی ذہنیت۔ فقہ اسلامی جو نا بہت قیمتی ہے، مگر یہ جو جیسے دارمی نے ایک باب باندھا کہ صحابہ اور تابعین فرضی صورتوں کا جواب نہیں دیتے تھے، اس سے بڑا نقصان ہوا۔ مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری فقہ حنفی میں بعض ایسے جزئی ہیں مسئلے جو شاید قیامت تک بھی پیش نہ آئیں، فرضی کرتے کہ اگر کوئی ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرے، اور اس میں کئی غلط باتیں جو نا غلط ایسے اگر کرے، خواہ لوگ پڑھتے ہیں جس نے نہیں بھی کرنا کہ اپنے پچھلے طرف اگر وہ لکڑی داخل کرے یہ کرے، تو نیک لوگ جو پھر صحابہ تابعین ان سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا تھا وہ کہتے ہیں ایسا پیش آیا، ہوا ہے ایسا، اگر کہتا تھا ہوا تو حل کر دیتے تھے، سارے حالات کو سامنے رکھ کے، اگر نہیں وہ کہتے جب یار یہ ہوگا نا مسئلہ، اللہ اس وقت کے لوگوں کو بات سجا دے گا۔ وقت کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ساری بات دیکھتے ہیں، لفظوں سے نہیں، وہ دیکھتے ہیں کیسے حالات ہیں کہ اس مسئلے سے کیا بنے گا، ہاں اسی لیے علماء کہتے ہیں جو اپنے زمانے کو نہیں پہچانتا وہ فقیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو کہ یہ فتویٰ دینے سے اب کیا نتیجہ نکلے گا، ہاں اندھا دھند کہہ دینا کہ نہیں تیرے کا پردہ نہیں، وہ کتابوں سے اگر کچھ ملتا بھی ہے تو دیکھو کہ یہ دور جو ہے یہ اس مسئلے کے بیان کرنے کا، حالانکہ نہیں ایسا مسئلہ، مگر ہو بھی تو جیسے ہیضہ پھیل جائے تو ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں تربوز نہ کھاؤ، تربوز حلال ہی نا، مگر روک دیتے ان دنوں میں مرنا۔ تو جب اتنی بے حیائی پھیلی ہوئی بد کرداری، تو اس زمانے میں ایسی گنجائشیں نکال کر بتانا صرف گمراہ کرنا لوگوں کو۔ جی ہاں پچھلے جب سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے 50 سال سے، یہ ان کا جو ہے مرکزی نقطہ نظر یا اس چیز پر اصرار زور تھا کہ یہ فقہ کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی طرف آؤ، قرآن و حدیث سے فتویٰ لیں، آپ اپنی فقہ سے یا اپنے امام سے نہ لیں، لیکن وہ مانتے بھی ہیں بعض اوقات، لیکن اس چیز کو چھوڑا نہیں گیا، اب تک وہی ہے۔ مثلا یہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، بالکل وہ کلیئر ہے، لیکن احناف نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح جو ہے اور کئی مسائل ہیں ضمنی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے، یا وہ جو انہوں نے کتاب الحیل جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس کی روح سے وہ اپنی فقہ کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پر صریح احکام بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب تک 50 سال میں یہ ذہن وہ چل رہا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں، یہ چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں انہوں نے اپنی فقہ کر لی ہے، قانونی طور پر کچھ نہ کچھ اس میں وہ کمزوریاں ہوں گی، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ جس پر سب لوگوں کا اتفاق ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ پیر سید کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، جامعہ ازہر سے فارغ تھے، انہوں نے آ کر نواز صاحب کتاب لکھ دی، وہ میرے کہنے پر دوبارہ نا میرے دوست ہی ہیں زاہد جمیل صاحب، انہوں نے بہت اچھے کاغذ پر چھپایا، آپ کو بھی رکھنی چاہیے کیونکہ طلاق کا یہ مسئلہ آتا ہی رہتا۔ انہوں نے اسی پر کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی ہوئی ایک ہوتی ہے، جمہور کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور حضرت عمر کا فیصلہ نہیں اصل دین کو بدل سکتا، وہ ہنگامی حالات میں جواب دیے۔ اور جامعہ ازہر کے جو علماء تھے نا چاروں مذہبوں کے، ان کا بھی فتویٰ پھر نا شامل کیا کہ سب نے فیصلہ کیا کہ یار اصل سنت بھی یہی ہے، اور زمانے کے حالات کا تقاضا بھی حلالوں میں نہ لوگوں کو پھنساؤ۔ مگر انہوں نے جب چھاپا تفسیر میں بھی لکھ دیا تھا القرآن، انہوں نے گلا دبایا کہ تم کون ہو پڑھ کر آنے والے اور یہ کہنے والے، تو تفسیر میں سے بیچاروں نے صرف یہ کہہ کر کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہوتی ہے، جان چھڑا لی،
مگر وہ کتاب اب بھی ہے، علماء کے لیے دعوت فکر، علماء کے لیے دعوت فکر، بہت اچھی کتاب، چلو دوبارہ ختم۔ تو بالکل نہ قرآن حدیث پر آنا چاہیے، فقہ سے مدد لینی چاہیے۔ جو اپنی تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن، اس میں پہلی جو اس کی جلد چھپی تھی، پہلا ایڈیشن میں، وہاں پر اس نے جو ہے یہ دیوبندی علماء کا جو ہے تفسیروں کا حوالہ دیا ہے، تفہیم القرآن کا دیا ہے حوالہ، لیکن جب یہ عام لوگوں کے پاس، بریلویوں کے پاس پہنچی، وہ اس کے گل پڑ گئے کہ تم نے ان کو لکھ کر اپنی کمتری کا اظہار کیا ہے، ان کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ تو اب وہ جو ہے تفسیر چھپتی وہ نکال دیا گیا، وہ دباچے سے وہ چیزیں نکال دی گئی ہیں سارے چیز۔ ظالم ہے ظالم، ہاں لے لیں بھائی، سوال لے لو۔ یو پی ایس ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دفع کرے، کوئی اچھے لوگ لے آئے جو کام وہ پتہ نہیں آنے ہیں، دعا کرے۔ یہ تو یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ اہتمام ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے کہ کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہ وہ ہو سکتا ہو تو بھی نہ کیا جائے۔ تو یہ اب آج کا درس جو ہے میرے لیے تو اس کم روشنی میں میں زبانی عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ قیامت کے روز عرش کے نیچے 3 چیزیں ہوں گی، قرآن مجید اور امانت اور رحم۔ قرآن مجید جو ہے وہ مقدمہ لڑے گا۔ عرش پاک کے نیچے ہونے کا ان چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی ایک عدالت ہوتی ہے، یہ ایک بڑا حاکم ہوتا ہے، اس کے سامنے مقدمات پیش ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے، ان کو بے گناہ یا گناہ گار یا انعام کا مستحق قرار دینے کے لیے ان کے معتبر ترین لوگ جو ہیں ان کو موجود ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ مجرم ہے یا نہیں ہے، یہ انعام کا مستحق ہے یا سزا کا مستحق ہے۔ اسی طرح سے وہ 3 چیزیں جو سب سے زیادہ اہمیت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے، وہ قیامت کے روز عرش کے نیچے ان کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت دیں گی انسانوں کے خلاف یا ان کے حق میں۔ وہ پہلی چیز قرآن مجید ہے، دوسری چیز امانت ہے، اور تیسری چیز جو ہے یہ رحم ہے، قرابت، رشتہ داری۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ انسانوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے یہ مقدمہ لڑے گا۔ وہ مقدمہ ایک تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، اس آدمی کو تک میں پہنچا اور اس نے مجھے پڑھا، اس نے مجھے سمجھا یا اس نے سنا، اس تک میرے احکام پہنچے اور اس نے ان پر عمل کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہوگا۔ اور ایک دوسرا شخص ہوگا جس کے بارے میں اس کی شہادت یہ ہوگی، وہ اس طرح سے مقدمہ لڑے گا کہ یا اللہ تو نے اپنا فرمان بنا کے مجھے بھیجا تھا، اس شخص نے پڑھا یا نہیں پڑھا لیکن اس نے تیرے فرمانوں کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنی مرضی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے میرے اوپر عمل نہ کیا اور تیرے فرمانوں کی خلاف ورزی کی۔ اس سلسلے میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ یہ لوگ ایک سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید کس طرح سے وہاں شہادت دے گا، یہ تو یہ موجود ہے میرے سامنے کتاب، یہ تو بولتی نہیں ہے، یہ کیسے شہادت دے گی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے زبان پیدا کر دے۔ یہ آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں بھی یہ ہوا کہ کبھی بچہ کوئی نیا تازہ نوزائیدہ بچہ کبھی بولا ہے، لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام، وہ بچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ گئیں وہاں اپنے جو ان کے تھے اپنے گھر کے
تو وہ لوگوں نے کہا کہ یا کیا ہوا مریم، تمہارے ماں باپ تو یہ کوئی بھی ان میں خرابی نہیں موجود تھی، وہ تو نیک پاک لوگ تھے، یہ بچہ تمہارا کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے اشارہ کیا اس سے پوچھو، اور کہا کہ بچہ بھی کبھی بولتا ہے؟ وہ بچہ بولا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ وہ بچے نے بولنا شروع کر دی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیسے زبان عطا کر دی اس کو۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ پرندوں کی بولی کو سمجھتے تھے۔ اسی طرح قیامت کے روز کوئی خود قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان پر شہادت دے گی سمعہم ابصارہم وجلودہم، ان کی آنکھیں اور ان کے کان اور ان کی جو جلد ہے وہ شہادت دے گی انسان کے خلاف کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ کیا۔ جب وہ انسان پوچھے گا کہ یہ تم نے کیسے، تمہیں کہاں سے یہ نطق مل گئی، تمہیں زبان کہاں سے مل گئی، تو اس نے وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دوسروں کو زبان دی اس نے ہمیں بھی عطا کی۔ تو یہ چیزیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان کا کس طرح سے وہاں ہوگا، لیکن یہ شہادت ان کی موجود ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے، یہ علم غیب کی چیزیں ہیں جن کی ہم نہیں کوشش سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہاں ان کی شہادت موجود ہوگی اور وہ ہمارے اوپر یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف۔ چنانچہ دوسری حدیث میں واضح طور پہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ القرآن حجت لک اور حجت علیک، کہ قرآن مجید یا تو اس کی تمہارے حق میں جائے گی گواہی، یا تو اس کی سفارش اور اس کی جو ہے دلیل وہ تمہارے حق میں جائے گی کہ یہ میرے پر عمل کرنے والا ہے، یہ میرا تابع فرمان ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ میرے احکام اور ہدایات کے مطابق گزری ہے، یا حجت علیک، یہ تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے پڑھا قرآن مجید کو مجھے اور اس پر عمل نہیں کیا، یا پڑھا نہیں اور بروگردانی کی۔ اس کو معلوم تھا کہ میں کیا کہتا ہوں، اس کو معلوم تھا کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے مجھ سے اس نے روگردانی کی۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید، اب آپ یہ آج ہم بات ہی یہی کر رہے تھے ابھی اس سے پہلے کہ قرآن مجید، وہاں اور کوئی فقہ قدوری یا مختصر معنی یا کوئی اور اس طرح کی چیز جو کتاب علوم شافعی کی یا کہ کوئی چیز یا ہدایہ یا کوئی مبسوط نہیں اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ہماری فقہی جزیات پر اس نے عمل کیا یا نہیں کیا، بلکہ خود قرآن مجید جو الکتاب جیسے ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ تمام احکام کا، تمام ہدایات کا، تمام فرامین کا، تمام مسائل حل کا سرچشمہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی، کیونکہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ اب تنسیخ کا کوئی سوال اس میں پیدا نہیں ہوتا، ہاں ایک وقت میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں مدینہ منورہ میں اور وہاں یہ حالت تھی کہ کوئی فقیر اور مسکین، بلکہ بہت بڑے علاقے میں کوئی غریب نہیں تھا آدمی، اور جس کو دینے کے لیے لوگ زکوٰۃ دیے پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فقراء اور مساکین کا حصہ جو ہے وہ ساقط ہو گیا، وہ تو موجود ہے۔ جہاں فقراء اور مساکین ہوں گے، جہاں مقروض لوگ موجود ہوں گے، جہاں مؤلفۃ القلوب کی دینے کی تالیف قلب کی ضرورت ہوگی، وہاں سب چیز اسی طرح سے ہوگی اس کی تقسیم۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ سب سے پہلے اس کی شہادت آئے گی انسان کے حق میں یا اس کے خلاف۔ اب یہ ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید ہم سنتے ہیں، اور ایک اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اس دور میں قرآن مجید کی اتنی تفاسیر ہوئی ہیں خود ہماری اپنی زبان میں کہ ہم اس کو اب کوئی ادھر ہمارے پاس یہ باقی نہیں رہا کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ قری کی رحمت کرے مولانا مودودی کو، انہوں نے تفہیم القرآن لکھ کر یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا پر بھی احسان کیا ہے، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں پر تو اتنا بڑا احسان ہے کہ اب سمجھ میں میری آتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس دور میں جو ہے وہ تفہیم القرآن نے قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اس کی سارے جو اس کے لوازم ہیں، اس کی مقدمات ہیں، اس کی آپ صرف ان کے دیباچے جو ہیں ان کے مقدمے ہیں وہ آپ پڑھیں، آپ کو پوری معلوم ہو جائے گا کہ یہ سورت جو ہے یہ کس مقام پہ اتری، کن حالات میں اتری، اور ان سے کیا کیا احکام جو ہے مستنبط ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کا یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے خلاف پیش ہوگا قیامت کے روز، یا یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں انعام کی سفارش، ہمارے لیے انعام کی سفارش کرے گا۔ ہر وقت یہ جائزہ لینا چاہیے، اور یہ ہمارے ہاتھ، ہماری ناک، ہمارے کان، ہماری آنکھیں اور ہمارا دل جو ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ کان اور یہ آنکھیں اور یہ دل، ان سب سے بات پرس ہوگی کہ کیا ہم ان سے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند نہ ہو،
اور کل یہ پھر ہمارے لیے یہ ہمارے اعضاء ہی جن کے آرام کے لیے، جن کی آرام پہنچانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہی ہمارے خلاف جو ہیں وہ گواہ بن کر وہاں اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ یہ چیزیں غور کرنے کے قابل ہیں، صرف سننے کے قابل نہیں۔ قرآن مجید کو سامنے رکھ کے کریں، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھیں کہ ان کی کس تعلیمات پہ ہم جو ہیں وہ عمل کرنے میں سستی کر رہے ہیں، اس پہ عمل کریں۔ اسی طرح اپنے ہاتھ سے، ناک سے، کان سے، آنکھوں سے، کوئی زبان سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے کل ہمارے خلاف یہی ہمارے اعضاء جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دینا شروع کریں۔ تو پہلی چیز تو یہ قرآن مجید آئے گی جو ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائی دے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امانت سارا اس کا ایک مفہوم محدود سا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کوئی کسی کے پاس رقم رکھے یا کوئی چیز امانت رکھے اور پھر وہ اس امانت کو یوں کا توں جو امانت رکھنے والا جو ہے اس کو واپس کرے، تو یہ امانت ہے۔ اور اگر اس کو مگر جائے یا اس کو یوں کا توں واپس نہ کرے، اس میں کچھ لے لے یا کچھ دھوکے کے ساتھ کوئی اس میں تبدیلی کر دے تو یہ خیانت ہے۔ یہ ہے، یہ بھی بڑی یہ قرآن مجید میں آتا ہی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جن کی امانتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم ان کو وہ نعمتیں ادا کرو۔ یہ ایک ہے صرف امانت کی شکل، لیکن یہ امانت کی بے شمار شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے بلکہ وہ ساری جو ہے وہ امانت پر ہی مبنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جسم ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی تمام صلاحیتیں اور اس کی تمام قوتیں جو ہیں یہ امانت ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جس طرح کہ وہ ہمیں دینے والے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عنایت کی ہیں اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، یا اس امانت میں خیانت کر کے ہم اس کو اس امانت رکھنے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کہ امانت پہ خیانت، اسی طرح ہمارا جسم ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں دوسرے کے ساتھ، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مثلاً پڑوسی ہے ہمارا، وہ گویا اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت جو ہے وہ پڑوسی کا حق جو ہے وہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق جو ہے یہ بھی اسی طرح کا تعلق ہے کہ مرد جو ہے وہ بیوی کو خرچہ دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو سب کچھ کرتا ہے، اس کی عفت جو ہے وہ اس کی امانت ہے، اس کو کسی کے اس کی اجازت بغیر کسی کو گھر نہ آنے دینا یہ اس کی امانت ہے، اس کی عدم موجودگی میں۔ تو آیا وہ امانت پورا کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ اسی طرح عورت جو مرد کے بارے میں وہ اس کو کرتی ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق نہ رکھے، اس کی جو ہے حفاظت کرے، اس کی ضروریات جو ہے پوری کرے، یہ اس امانت کی بنیاد پر ہی وہ اس کے والدین جو ہیں اس مرد کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ امانت کے طور پر اس کو دے رہے ہیں، وہ اس کے حقوق ادا نہ کر کے، اس کا خرچہ ادا نہ کر کے اور اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کر کے اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کر کے، کیا وہ یہ امانت جو اس کے والدین نے اس کے حوالے کی تھی ان کو پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک امانت وہ ہے جس کو کہ ہم حکومت کا اور رعایا کا تعلق ہے۔ ہم جب اسمبلی کے ممبر کو منتخب کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس کے پاس ایک امانت دیتے ہیں کہ ہم جو تمہیں اپنی طرف سے اختیار دیتے ہیں ہمارے قانون بنانے کا اور جو چیزیں یہاں نہیں ہیں ان کو کام کرنے کا جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تم اپنے اختیار کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرو جس کے لیے خلق خدا کو خدا کے حکم کے مطابق ان کو فائدہ پہنچے۔ لیکن اگر وہ ارکان اسمبلی یا وہ منسٹر یا وزراء جو ہیں اس اقتدار کو جو عوام کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا ہے ووٹ کے ذریعے سے، وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں یا صرف اپنی پارٹی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں یا اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اس سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور ان سے پوچھو گی کہ اتنے کروڑوں لوگوں نے جو آپ کے حوالے کیا تھا اپنے اختیار، تو وہ اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ آپ اپنا پیٹ بھریں اور اپنے دوستوں کو اونچے مقامات پر پہنچائیں اور دوسرے لوگ جو ہیں
ان کے گھر میں بتیاں نہ جلیں لیکن آپ کے گھر میں جو ہے وہ خوش بجلی سے جگمار گا رہے ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے گھر روشن ہوتے ہیں، لیکن جو عمراء ہیں ان کے گھر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، ان کی بجلی جو ہے وہ ویسے ہی قائم رہتی ہے، ان کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اس لیے ایک امانت وہ ہے جو قرآن مجید جس کو کہتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں پر امانت پیش کی لیکن اس کو کوئی اس بار کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ انسان نے اس کو اٹھایا، اور انسان جو ہے وہ کیسا ہے، اتنا بڑا بار امانت اٹھا لیا، خلافت کی قبا پہن لی اور اس کے لیے تیار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر اس کی مرضی کو نافذ کرے گا۔ لیکن وہ ظالم تھا کہ اپنے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ اتنی بڑی منصب ملنے کے باوجود جو ہے اس منصب کا حق ادا نہ کیا اور بجائے انعام کے وہ سزا کا مستحق ہو گیا۔ اس لیے اس نے جہالت کا ثبوت دیا کہ اس نے یہ روش جو اختیار کی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور بجائے اس کے خلیفہ ہونے کی اس کے باغی شیطان کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اس لحاظ سے وہ جاہل تھا۔ تو یہ سب سے بڑی امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا اچھے اور برے کو اختیار کرنے کا، ہم اگر اس اختیار کو صحیح استعمال کریں گے تو پھر یہ امانت کا حق ادا ہوگا، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ہوگا، ظلم و جہول بن کر جو ظلم و جہول کی سزا ہے وہی پھر ہمیں ملے گی۔ تیسری چیز ہے رحم۔ رحم کا مطلب یہ ہے قرابت اور رشتہ داری۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بھی پھر یاد کرے گی کہ یہ بھی اس کی بھی گواہی ہوگی کہ اس شخص نے جو ہے اپنے رشتہ داروں کا حقوق جو ہے وہ ادا کیے یا نہیں کیے، میری اس نے لحاظ کیا یا نہیں کیا۔ جو حقوق بنتے تھے میری وجہ سے لوگوں کے، ان حقوق کو اس نے غصب کیا، ان کو پامال کیا یا ان کو ادا کیا۔ اگر اس نے ادا کیا ہوگا تو وہ اس کے حق میں گواہی دے کہ یا اللہ تو اس پر اپنے انعام کر، اس کو اپنی بہشت میں جگہ دے، ان کو اپنے فضل اور کرم سے اونچے مقام دے۔ لیکن اگر اس نے قرابت داری کا حق ادا نہ کیا، اپنے رشتہ داروں کو حقوق کو مارا اور ان کو اذیت پہنچائی، ان کے حقوق ادا نہ کیے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ نہ دیا، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو پیسے نہ دیے، اگر ان کی غربت ہے گھروں میں تو ان کی کوئی مدد نہ کی، اور وہ خود عیش اڑاتا رہا اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو ان کے سامنے جو ہے وہ فاقہ کشی کا جو ہے برداشت کرنا پڑا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی علم میں تھی ساری، لیکن اس نے ان کی پرواہ نہیں کی اور اپنی عیش و عشرت میں وہ مگن رہا۔ یہ قرابت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گی۔ لیکن اگر کسی نے اپنے عزیزوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنی بہنوں کی، بھائیوں کی اور جو رشتہ دار ہیں ان کے حق میں ان کی پرورش کی، ان کی حقوق ادا کیے، ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کسی جائز طور پر، تو وہ ہم حق میں گواہی دے گی کہ اس نے ہمارا خیال کیا، اس نے انسانی معاشرہ جو ہے اس میں آگے قدم بڑھایا، اس کو آرام اور سکون مہیا کیا، تو اس لیے پھر وہ کا انعام کا مستحق ہو جائے گا۔ یہ میری سفارش کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید پر عمل کریں، اور ہمیں توفیق دے کہ جو امانتیں ہمارے سپرد ہوئی ہیں ان کا حق ادا کریں، اور ہمیں توفیق دے کہ رشتہ قرابتوں کے جو ہمارے حقوق ہیں ان کو ادا کریں، اور یہ ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہوں، ہمارے خلاف گواہی دینے والے نہ ہوں۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کتنا وقت لگا ہے۔ ریکارڈ بھی خاطر ہے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر
والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سورہ التوبہ کی 2 آیات 111 اور 112 میں نے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ مقام ایسا ہے کہ جہاں بڑے بڑے علماء اور مفسرین جو ہے نا وہ خوشی سے وجد میں آ جاتے ہیں، رقص کرنے لگتے ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی انتہا ہوگی۔ قرآن مجید جو ہے نا سارا ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منہ کی باتیں ہیں، جب ہم سنتے ہیں تو اسی لیے نیک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کو جی چاہے تو قرآن مجید پڑھ لو، اللہ سے بات کرنے کو جی چاہے تو نماز پڑھ لو۔ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنی طرف سے رب سے باتیں کرتا ہے راز و نیاز کی، اور قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی بات سنتا۔ مگر اس مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم کی انتہا کر دی کہ بندے کے پاس چند روزہ جو مال اور جان ہے، فانی اور حقیر، پتہ نہیں کس وقت واپس لے لی جائے، اس میں بندے کا کچھ نہیں ہے۔ جان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دی ہے، مال بھی اسی کا عطا کیا ہوا، صرف ہمارا نا اس کو ادنا ملابست کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ تھوڑا سا تعلق ہو گیا کہ چند دن کے لیے ہمارے ہاتھ میں دے دیے تو کہہ دیا تمہاری ہے، ورنہ ہماری کیا ہے، کسی کی کچھ نہیں۔ اللہ دیتا ہے وہی واپس لے لیتا جب بھی چاہتا۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، کچھ نہیں ہمارا، مگر حد ہو گئی کہ جس کا سب کچھ ہے وہ خریدار بن کر آیا، بیچنے والا بن کر نہیں آیا۔ بیچنے والا جو ہوتا ہے نا وہ کہتا میری یہ چیز اعلیٰ لے لو، قیمت دو، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے الٹا کیا کہ ہماری جانیں اور مالیں جو ہیں نا ان کو خریدنے کے لیے گاہک بنا۔ اس کی اب ظاہر بات ہے کہ جو مبیع ہوتی ہے، جو چیز بیچی جاتی ہے اور اس کے عوض میں قیمت لی جاتی ہے، چیز جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو بہترین نظر آتی تو لیتا نا، ورنہ وہ کیوں قیمت خرچ کرے؟ قیمت کی بجائے وہ چیز اس کو زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس لیے پیسے دے رہا لے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ جو دے رہا جنت، جنت جیسی چیز سمن ٹھہرائی قیمت کہ یہ قیمت ہے، مگر لے کیا رہا؟ وہ دائم ربدی جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہ کسی کان نے سنی وہ نعمتیں، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کسی دل میں خیال ہی گزر سکتا، اتنا کچھ بندوں کے لیے تیار کیا، وہ قیمت لیے پھرتا جوری میں کہ یہ لے لو یار جنت، اپنی جان اور مال ہمیں دے دو۔ علماء کہتے ہیں امام حسن بصری دوسرے بایم اللہ فاغنا ثمن اغلا ثمن، حد کر دی اللہ نے قسم خدا کی کہ سودا کیا اور بندوں کی شان اتنی بڑھا دی کہ تمہاری جان اور مال مجھے جنت سے بھی پیاری، جنت لے لو جان مال مجھے دے دو۔ اپنی دی ہوئی چیز خود خریدار بن کر خریدتا ہے اور وعدہ کرتا بین لہم الجنت۔ یہ بھی نہیں کہا کہ جنت میں داخل کریں گے، یہ بھی قرآن میں کئی جگہ تھا، یہاں تو فرمایا بین لہم الجنت، جنت تو ان کی ہو جائے گی، وہ مالک ہو جائیں گے، ان کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ عارضی طور پر کہیں کو ٹھہرے وہ کیا باغ میں ٹھہرا، باغ اس کا نہیں، فرمایا جنت ان کی ہوگی، میں ان کی ملکیت بنا دوں گا۔ اتنا بڑا انعام کہ جان اور مال خود اپنی طرف سے دیے، رسول بھیج کر خود دین سکھایا، توفیق دی، سیدھا راستہ بتایا، اور پھر لوگوں کا اور اپنی جان اور مال میرے حوالے کر دو، جنت تمہاری ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں کہ جان اور مال اسی وقت لے لینی ہے کہ بس مر جاؤ، نہیں، مال بھی ہمارے پاس رہے گا، جان بھی ہمارے پاس رہے گی۔ صرف وعدہ ہو گیا کہ جب موقع آئے گا اللہ مانگے گا کہ بیچ چکے ہو، اس لیے بے شک برتو، مگر جب میں کہوں نا دے دو اس وقت مال حاضر کر دینا، جان حاضر کر دینا، اتنا کرنا، ورنہ ساری عمر میرا دیا مال کھاتے رہو، حلال طریقہ سے کماؤ، حلال طریقہ سے خرچ کرو، رہا بھی تمہارے پاس ہی ہے، مگر چونکہ تم ایمان لا کر مان چکے ہو کہ اللہ ہم اس کو اسی طرح برتیں گے جس طرح تو کہے گا، اس لیے بک گیا میرا۔ ہاں، اور حد یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کے منہ میں دیتا نا وہ بھی صدقہ اللہ تعالیٰ لکھتا، صرف یہ نہیں کہ وہ خرچ گھر کا چلا رہا ہے، اس کے لیے کہتا ہے صدقہ لکھو، اس پر میں انعام دوں گا۔ اور علماء نے بڑی پیاری مثال دی کہ بندہ مومن کی مثال تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سرکار سے تنخواہ ملنی شروع ہو گئی، فرعون کے دربار سے، بچہ اپنا پال رہی تھی، بچے اپنے کو دودھ پلا رہی تھی اور ادھر تنخواہ مقرر ہو گئی۔ اسی طرح بندہ حلال کما کر اپنے خاندان کو پالتا ہے، مگر چونکہ اللہ کا حکم مانتا، اللہ کہتا ہے اس پر اجر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ صرف ایک درہم میں کیجیے، فرمایا اپنے پر خرچ کر، دوسرا اپنی بیوی پر،
اپنے پھر قریبیوں پر، اور آخری چوتھا پھر جہاں جی چاہے خرچ کرتا پھر۔ یہ کوئی ترتیب نہیں کہ تیرے گھر کے مرتے پھرے، بلکہ فرمایا یہ بھی گناہ آدمی کے لیے کافی ہے کہ جن کی سرپرستی اس کے ذمہ ہے وہ بھوکے رہیں اور یہ لوگوں کو خیراتیں دیتا رہے، پہلے ان کو سنبھالیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس سے بڑا انعام اور فضل کیا ہوگا کہ آپ ہی جان دی ہے، آپ ہی مال دیا، اور جب چاہے واپس لے سکتا، بندے کا اس پر کیا قبضہ؟ مگر کہتا نہیں تمہاری جان ہے، تمہارا مال ہے، تم میرے دین کو مان کر یہ میرے ہاتھ پر بیچ دو، میں خریدار ہوں، جنت نہیں بیچ رہا، جنت جو ہے نا قیمت دے رہا ہوں، خرید تو تمہاری جانیں اور مالیں لے رہا ہوں، یہ مجھے اتنے محبوب ہیں، اتنے پیارے ہیں۔ اور اسی کو نیک لوگ کہتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ نے مثنوی لکھی ہے، موتی لوگ اپنی بحثوں میں الجھ جاتے ہیں کہ رومی جو ہے وہ وحدت الوجودی فلاں، سمجھ آپ کو نہیں آتی۔ نیم جان بستان دو صد جان دہات، کہ یہ آدھی جانی کا فانی ہے، ختم ہو جانے والی، یہ کیا جان ہے چند روزہ۔ نیم جان بستان دو، یہ نکمی اور عارضی جان لیتا ہے، نیم جان بستان دو صد جان دہات، اور 100 جانیں پھر واپس دے دیتا۔ ایسی زندگی جو پھر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آنچ در وہمت دہد، جو تیرے وہم میں نہیں آ سکتا وہ پھر دیتا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی جو ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کے حوالے کر دے، بعد میں ایسی ملے گی پھر جو چیز جا کر، جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، عیش و عشرت۔ تو فرماتا ہے کہ اللہ بے شک، اتنا بھی کہا کہ بے شک اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں کی جانیں اور ان کے مال، خریدے ہیں، بیچی نہیں۔ جنت تو قیمت دی ہے، اور اس کے عوض میں یہ ٹھہرا دیا کہ جنت ان کی ہوگی، یہ مالک ہوں گے۔ اور اسی لیے شیخ الاکبر فرماتے ہیں جنت میں جاتے جو سیک ملے گا، ساک کا عربی زبان چیک کو کہتے ہیں نا، سواد کاف، سک جو ہاتھ میں دیا جائے گا وہ یہی ہوگا کہ تو کون کہ ہوتا جائے گا۔ وہ دنیا میں دھندے ختم ہو گیا کہ محنت کرنی پڑتی تھی، اب جو میری طاقت تھی نا میں کہتا ہوں ہو اور ہو جاتا، وہی تجھے دے دیا، بس تو کہے گا ہو اسی وقت ہو جائے۔ کھانا چاہے گا، غلام چاہیں گے، جو جی چاہے گا، لہم ما شاؤں، جو چاہیں گے ملے گا۔ تو فرمایا اللہ نے جان اور مال خرید لی، یہ فکر آئی کہ خرید لیے ہیں، بیچا نہیں جنت کو، جنت قیمت دی ہے، اور مومن کے جان و مال کی قدر بڑھائی ہے کہ میں نے ان کو خرید لیا۔ کرنا کیا کہ وقت آئے پر حاضر کر دو، ورنہ کھاتے پیچھے رہو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے دین پر کوئی آفت آ جائے، اسلام کو مٹانے کے لیے دشمن تول جائیں اور چاہیں کہ دنیا سے یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، تو اس وقت ریگ نہیں کرنا، اپنی جان لے کر میدان میں آ جانا۔ اس وقت آواز دی جائے تو پھر نہیں گھر میں بیٹھنا، یہ جان جب اللہ کی ہے تو دے دو۔ یہی بات تھی جب صفیں بند گئیں، لشکر کھڑے ہو گئے، کوئی موسیقار نہیں آیا، کوئی رقاصہ نہیں آئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہو گئے صفوں کے، انہوں نے کہا لوگو تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ کے ساتھی ہوں، عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب تلواریں جو ہیں نا وہ آپس میں ٹکرانے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ یہ کافروں کی تلواریں نہ سمجھو، یہ جنت کے دروازے ان کے نیچے ہیں، بس جانے دے دو جنت میں چلے جاؤ۔ تو ایک شخص صحیح مسلم شریف میں آتا ہے جس کی شکل جو تھی نا ٹوٹی پھوٹی، لباس بیچارے کا بوسیدہ تھا، اس نے کہا ابو موسیٰ یہ بات تم نے اللہ کے رسول سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے اللہ کے رسول سے یہ نہ سنا۔ تو اس نے یہ سننے کے بعد وہ جان دے چکا تھا، اللہ کو بیچ چکا، تو اس نے کہا پھر سارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھس گیا، کتنوں کو قتل کیا، پھر خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جان اور مال جو ایمان جو لاتا نا، یہاں ایمان کی تشریح کی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیا فلاں نے، فرمایا وہ ہے کیا؟ کلمہ جب لا الہ الا اللہ تم پڑھتے ہو وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، تم بیچتے ہو اللہ کا دیا ہو جان مال ہی، اللہ خرید لیتا، اب پھر اس سے پھر جاؤ تم اپنی مرضی سے اس کو بھرتے رہو، تو کہاں ہے وہ معاہدہ اور کیا جنت تمہیں ملے گی؟ جنت تو ان کو جو ایسے قرار نامے پر قائم رہے۔ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، شیطان کی راہ میں نہیں لڑتے، ملک لینے کے لیے نہیں لڑتے، مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتے، صرف اللہ کے دین کے لیے۔ جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، ایک شخص جاتا ہے کہ کوئی مال لے ہوا ہوں، مال غنیمت در کا، فرمایا بس کوئی رستے اللہ کے نہیں، وہ نہیں اللہ کے راہ میں لڑتا۔ کسی نے کہا وہ بہادری دکھانے کے لیے جاتا، کوئی اپنی قوم کی حمیت اور یہ ملک کا دفاع، ملک، فرمایا سب بری موت مرتے ہیں۔ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جو صرف اس لیے لڑ رہے ہیں اور جان دے رہے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی بات دنیا میں بالا رہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون،
اور یہ بھی نہیں کہ یہ مر ہی جائیں، جان دی تو یہ ہوتا نا کہ جان ہی دیں بس شہید ہی ہو جا کرے، نہیں، پہلے لوگوں کو ماریں گے، فیقتلون، دشمن جو ہے نا ان کو مارے، ان کا خاتمہ کریں، اصل مقصد تو ہے۔ بعد میں اگر ضمن یہ بھی مارے جائیں بیچارے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں نکلتا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کو سچا ماننے کا اور کوئی اس کی غرض نہیں، تو وہ لوٹے گا یا مال غنیمت لے کر یا شہادت کا درجہ لے گا، اس کو نقصان نہیں، گھاٹا نہیں، اس کا یہ کاروبار اعلیٰ ہی اعلیٰ۔ تو اللہ کی راہ میں پھر یہ لڑتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اب سودے پر یہ سوال پیدا ہوتا انسان جو ہوا کہ قیمت تو بہت آ رہا ہے کہ جنت مل جائے، ہمیشہ کی سلطنت، مگر کون ضامن ہے کہ ملے گا؟ اس وعدے کے پورا ہونے کا کیا یقین ہے؟ تو فرمایا وعدن علیہ حقا، یہ معمولی بات نہیں کہ اللہ نے کہا جی یہ وعدہ ہے۔ اب قرآن کہتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وعدہ خلافی منافقوں کا کام، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف کرے، کمزور ہے، جھوٹا ہے، بے بس ہے، نہ، اللہ کا وعدہ، اور پھر علیہ کا کہ اللہ کا وعدہ نہیں، وعدہ ہو نہیں کہ علیہ، یہ وعدہ پورا کرنا اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، اس نے اسٹام لکھ کر دے دیا کہ وعدہ یہ میں لازماً پورا کروں گا، سرسری بات نہیں ہے، حقاً، اور بالکل یقینی اور پکا وعدہ ہے، اس لیے یہ سودا کر لو، ورنہ مفتی سیاد رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر جہاد کے بارے میں مضمون لکھا تھا تو بڑا اچھا شعر اس میں لکھا تھا کہ جان بجانا دے، جان محبوب کو دے دے، وگرنہ تو بستانہ دجل، ورنہ موت تو آ کر لے لے گی، سنبھال کر رکھے گا، رہے گی پاس، کتے کی موت مر جائے گا بستر پر، اجل لے لے گی، نہیں ہے، جان بجانا دے وگرنہ تو بستانہ دجل، ان میں سے جو سودا کرنا کر لو۔ تو اللہ کہتا وعدہ ہے، پھر یہ وعدہ اس کے ذمہ پورا کرنا لازم ہے، حقاً، بالکل پکی بات ہے، اور کتنی کتابوں میں یہ تحریر لکھ کر دے چکا ہے، پھر التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ اکبر، دنیا میں 3 ہی کتابیں بڑی ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے سے ہی برائے نام ہی ہیں۔ تورات ہے جس کو الکتاب المنیر کا، کہ روشن کتاب قرآن سے پہلے، جس میں ڈیٹیل ہے، پوری شریعت ہے، پورے کرنا، اب بھی پڑھ لیں، رد و بدل کچھ ہوا مگر سارے ضابطے، سزائیں اور جہاد اور سب کچھ۔ تو فرمایا تورات جیسی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل جو سیدنا مسیح علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو خاتم النبیین ہیں، انبیاء بنی اسرائیل میں، اسرائیلیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور آخر میں قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اپنی ان عظیم الشان کتابوں میں اللہ یہ لکھ کر دے چکا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون زیادہ ہو سکتا؟ اللہ وعدہ نہیں پورا کرے گا تو اور کون کرے گا؟ باقی تو مجبور ہو سکتے ہیں، وعدہ کیا تھا مگر حالات نہیں رہے، بھول گئے، دوسروں نے پریشر ڈال دیا، مگر اللہ پر بھی کوئی ایسی بات طاری ہو سکتی؟ توبہ، وہ ان خامیوں سے پاک ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جو وعدہ اللہ کرے وہ اپنے وعدے کو نہیں پورا کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اور کیسی پیاری بات ہے، قربان ہونے میں، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو جو سودا تم نے اپنے خدا سے کر لیا اس پر خوشیاں مناؤ، ناچو، ڈانس کرو، کہ لوگ اپنی جانیں کتوں کی طرح بستروں پر مر کر دے دیتے ہیں اور پھر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ جنہوں نے یہ سودا کر لیا، یہ فانی دنیا چھوڑی اور جنت کے پھاٹک کھلے، فرشتے کھڑے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر، تم دنیا میں یار بڑے ثابت کر رہے، نعمت دار، کیسا اچھا ٹھکانہ تمہارے لیے اللہ نے، مفتحت لہم الابواب، یہ نہیں کہ ان کے جانے پر کھلیں گے، فرمایا دوزخیوں کے ایسے ہی ہے کہ بند ہوں گے، جائیں گے، کھولیں گے چابی سے اندر دھکیل کر بند، مگر جنتیوں کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے، کھڑے ہیں فرشتے تر، جا رہے ہیں، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، بِبَیعِکُم، اپنے سودے پر، الذی بایعتم بہ، جو کس سے کیا ہے تم نے؟ اللہ سے کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور کہا یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ناکامی نہ دیکھوں، فیل نہ ہو جاؤں امتحان میں، کاروبار میں کوئی گھاٹا نہ پڑ جائے، کامیابی، کام، مراد، یاب پانا، ہر چاہتا جو میری مراد مل جائے۔ فرمایا جن کامیابیوں کے پیچھے پڑے ہوئے سب عارضی ہیں، فانی ہیں، اول تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ملے، اور مل جائیں گی تو کیا ضمانت ہے کہ رہیں گی، مرنا نہیں ہے،
چھوڑ جاؤ گے وہاں ہے کہ لا یموت، وہاں کوئی مرے گا نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ جنت اور اللہ کے ساتھ یہ نبھا جانا وعدہ، یہ کامیابی ہے اصلی۔ اور پھر جو صفتیں بیان کی ہیں تھوڑا سا بیان کر دیا اللہ نے کہ وہ پھر ہیں کون جو یہ وعدہ پورا کرتے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ اس لیے میں نے کہا قرآن مجید کا یہ مقام واقعی ایسا کہ آدمی جان قربان کر۔ التائبون، ان کی پہلی صفت یہ ہے جنہوں نے سودا اللہ سے کیا کہ وہ باز آ جانے والے ہیں۔ جتنے غلط کام وہ کر رہے تھے نا، بری عادتیں تھیں، بری باتیں تھیں، برے کام تھے، ان سب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پہلا یہ منفی کام اس میں کرنا نہیں، کچھ چھوڑنا ہے کہ سب غلط کام جو ہیں چھوڑ دی، ایک ایک چن چن کر انہوں نے اپنے قول فعل اور عمل میں سے نکال دیا۔ وہ دوستیاں ختم کر دیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، بے شک وہ باپ تھا، بھائی تھا، کوئی تھے، تعلقات نئے سب چھوڑ دیں باتیں جن سے اللہ ناراض۔ التائبون کہ وہ باز آ جانے والے ہیں، العابدون، اور اس کے بعد کرتے کیا؟ غلط کام چھوڑ دیے ہیں، اب وہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ جیسے حکیم صاحب کہہ رہے تھے امانت، ہمارے ہاں بھی بات محدود ہوگی، اللہ کہتا فرشتے جن اور انسان پیدا کیے میری بات کریں، سب نے ترجمہ کر لیا اور رکوع سجدے کیا کریں۔ ہاں یہ ہے بات کا معنی۔ عبادت کا معنی تو یہ ہے کہ انتہائی محبت سے کسی کے سامنے جھکنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا، دو۔ غایت الحب، پہلے محبت انتہا درجے، ڈر کے سہم کے لارے سے جو کسی کے سامنے جھکتا نا، جیسے ہم ظاہری حکمرانوں کے سامنے جھکتے ہیں، اندر سے گالیاں دیتے، یہ کوئی بات نہیں۔ جو غایت الحب ہے، دل کی تہوں سے محبت ہے، اس سے زیادہ محبت اس سے نہیں ہوتی۔ اس کے احسان ہوتے ہیں، ہر وقت وہ نعمتیں دیتا ہے، پیار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آدمی پھر اس کے سامنے جھکتا بھی ہے، خضوع جتنا جھک سکتا ہے نا، کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کر، پھر اس سے زیادہ جھکنے کا خیال آیا، رکوع میں چلا گیا، پھر اس پر بھی بس نہیں کی، زمین پر گر گیا، جس کو حضور نے فرمایا سب سے قریب تو بندہ سجدے میں ہوتا، اور ساتھ ہی اطاعت کہ جو حکم دے وہاں۔ فرمایا برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پھر ساری زندگی اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ اور وہ پھر عبادت کیا، اس میں سے چوٹی کے کام چنے، خاص خاص، جیسے کہتا فرشتے، اور اس میں پھر جبریل اور میکائیل کا الگ ذکر کرتا۔ اس کو کہتے ہیں کہ عام کے بعد خاص کا بیان کرنا، تاکہ لوگوں کی توجہ ہو جائے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہے مگر یہ بہت اہم ہے، جو امپارٹنٹ ہوتی ہیں ان کا علیحدہ ذکر۔ تنزل الملائکۃ والروح، سورہ قدر میں پڑھتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، روح اترتا، روح جبریل امین بھی تو فرشتہ ہے نا، مگر چونکہ سردار ہے اس کا الگ ذکر کیا کہ لوگ اس کی قدر کو پہچانیں۔ تو اب فرمایا کہ جب برائیوں کو چھوڑ دیا، نیکیاں کرنے لگ پڑے کہ کوئی نیکی نہیں چھوڑیں گے، تو سب سے پہلی نیکی جو ان میں پیدا ہوتی ہے الحامدون، ان کی زبان جو ہے اس میں سے ہر وقت اللہ کی حمد کے ترانے ٹپکتے ہیں، ہر موقع پر، سواری پر بیٹھے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے لیے سواریاں مہیا کیں، بستر پر لیٹے الحمدللہ، کتنے لوگ ہیں جن کا گھر در نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بستر اور گھر دیا ہے، پانی سامنے آیا پیا الحمدللہ جس نے ہمیں یہ پانی پلایا، ورنہ اس کو کڑوا بھی کر سکتا تھا۔ پھل آئے اللہ کے رسول کے سامنے، نیا پھل آتا لوگ مدینے کے لاتے، آپ اس کو آنکھوں پر لگاتے، فرماتے یہ پھل ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ آیا کہ اس نے اس موسم میں نئی چیز پیدا کر کے ہمارے لیے۔ بارش اترتی، کپڑے اتار کر بارش میں پھرتے اور ملتے اور کہتے ھذا حدیث عہد بربی، اور میرے رب کی طرف سے تازہ یہ حکم ہوا ہے، یہ قطرہ اس لیے ٹپکا ہے، ہر شے میں انہیں اللہ نظر آ رہا کہ یہ انعام ہے اس کے، پھول سونگ رہے ہیں، خوشبو مل رہے ہیں، لباس پہن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جتنی حمد کی ہے، دفتر بھرے ہوئے ہیں حدیث میں، ہر شے پر، نئے لباس پر، بیوی آئی ہے، اتنی حمد کی ہے کہ یقین جانے اگر مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ احمد ہوگا تو صحیح معنوں میں آپ احمد ہیں۔ احمد افضل التفضیل، سب سے زیادہ حمد کرنے والا، کسی نے حمد اتنی نہیں کی، نہ کی نبی رسول نے جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اسی کا انعام ملا کہ آپ احمد تھے۔ اللہ نے صلہ دیا کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، جو اچھا کرے گا بدلہ بھی اچھا میں، تو نے میری حمد سب سے زیادہ کی ہے، محمد، محمود نہیں کہا، باب تفیل کہ یحمد مرۃ بعد مرۃ، قیامت تک لگاتار، بلکہ قیامت میں بھی کہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے مقام محمود ہوگا، پوری دنیا پکار اٹھے گی، کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا۔ تو فرمایا تو احمد بنا، میں نے محمد بنا دیا، تیری تعریف بھی نہیں ختم ہوگی۔ تو حمد کرتے ہیں، وہ ہر نعمت کو پہچانتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں آ رہی، یہ آٹومیٹک جو دہریے کہتے ہیں بالکل کتے ہیں، یہ اللہ پیدا کر رہا ہے اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اس لیے ہر نعمت کے ملنے پر وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، تعریفیں۔
السائحون. اور سائحون ویسے تو سیاحت سے کہ پھرنا زمین میں گشت کرنا، مگر نہیں، کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. صحابہ کرام سے لے کر سب نے یہی سمجھا کہ الصائمون کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. بدنی عبادتوں میں سے روزہ چنا، زبان سے حمد کرتے ہیں، بدن سے روزے رکھتے ہیں، اپنی لذیذ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ دیا، پیاری بیوی چھوڑ دی. اللہ کہتا یہ حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سب بیان کرتے ہیں. اور اگر اس کو صحت کے معنی بھی ملے تو جیسے اکرمہ کہتے ہیں طلبۃ العلم، بچے جائیں گے اب اجتماع میں، یا کوئی دینی اجتماع ہوتا ہے یا کوئی ایسی یونیورسٹیاں علم سیکھنے کے لیے، وہ بھی اکرمہ کہتے ہیں اس میں شامل، زمین میں پھرتے ہیں، علم تلاش کرتے پھرتے ہیں. مجاہدین بھی اس میں شامل ہیں، جو جہاد کا مرحلہ آتا ہے تو پھر تلواریں اٹھا کر چل پڑتے ہیں. اور اسی طرح مہاجرین بھی شامل ہیں کہ اگر کسی ملک میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو وہ اس کو لات مارتے ہیں کہ ایسے ملک کو آگ لگائے اللہ، ہم نہیں یہاں رہیں گے، ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے. تو مہاجر، طلبہ علم، مجاہدین اور صائمون. صائمون اصل ہے، اس کو ابن کثیر کہتے ہیں. یہی اشر اور بہتر قول ہے، صحابہ کی سے یہی آ رہا. زبان سے حمد، بدن سے روزے. اور اس کے بعد کیا؟ الراکعون الساجدون، بجائے نماز کے وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدے کرنے والے. سن رہے ہیں بچے سارے، یہ سارے سیگے جو ہیں فاعل کیا. میں نے کبھی نماز پڑھی ہے تو کہہ سکتے ہیں میں نے نماز پڑھی، مگر میں راکع ساجد نہیں ہو سکتا. راکع ساجد جو ہے، جو جب دیکھو گے یا رکوع میں پڑے ہوئے ہیں یا سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کا دائمی وتیرہ ہے، ہر وقت کی عادت ہے. یہی حمد کا حال ہے، یہی توبہ کا جو ہے نا، سارے فاعل کے سیگے. فاعل ہوتا جب وہ اس کی صفت بن جائے، اس کی عادت بن جائے، تو اللہ کہتا وہ رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں. اور یہ دونوں چنیں کیونکہ ہر رکعت میں اصل دو حصے جو ہیں نا، عاجزی والے. کھڑے ہونا بھی ٹھیک ہے، مگر کھڑے ہونے میں اتنی عاجزی نہیں، غرور بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ باندھتے ہیں کچھ تھوڑا بہت اس میں عاجزی پیدا کر لیتے ہیں، ورنہ کھڑے ہیں ڈٹ کر. جب جھک گیا بالکل طلسم بود اعظم جس کا نام ہے آدمی. اقبال کہتا اس وقت نظر آتا نا کہ آدمی کیا ہے، بود اعظم کا طلسم ہے بھی اور نہیں بھی ہے، نہ کھڑا ہے سیدھا، نہ ٹیچے گرا ہوا، درمیانی پوزیشن ہے. یہی حال آدمی کا کہ ہم اس وقت ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. وہ مرزا غالب مرحوم نے بالکل ٹھیک کہا، اسد مت کھائیو فریب ہستی. اسد یہ دھوکہ کبھی نہ کھانا کہ میں ہوں، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. بے شک دنیا کا کہ ہے، کہاں ہیں ہم؟ ابھی اللہ تعالیٰ سلسلہ روک دے پیچھے سے کرنٹ ختم. ہماری ہستی کیا ہے؟ رکوع میں بالکل طلسم میں بود اعظم ہیں بھی اور نہیں بھی، اور سجدے میں تو بالکل ہی ختم ہو گئے، مٹی سے نکلے تھے اسی میں چلے گئے. وہی یاد دلاتا. پھر ثم احیاکم، پھر زندہ کر دیا خدا نے اٹھ کر بیٹھ کے. دوبارہ سجدے میں چلے گئے، ثم یمیتکم، پھر مارے گا، مٹی میں لے جائے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا اٹھ کر بیٹھ گئے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم خدا کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ. بالکل ریہرسل ہوتا دونوں سجدوں میں اور دونوں اٹھنے میں. نہیں تھے، بنے، پھر نہیں ہوں گے، پھر بنیں گے، پھر عدالت میں پیشی ہوگی. تو اللہ فرماتا رکوع اور سجدے کرنے والے. اور اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، مانتے نہیں غیر حدیث. انہوں نے کہا اسی لیے پوری امت مانتی ہے سوائے ضدی لوگوں کے جنہوں نے مناظرے میں کر لیا کہ رکعت نہیں ہوتی رکوع میں ملنے سے. یہ کس نے کہا تھا؟ ساری امت مانتی تھی، فاتحہ پڑھنے والے بھی نہ پڑھنے والے، کہ رکوع میں جب مل گیا یار یہ الگ کیس ہے، یہ ہو جاتی. وہ کہتی اسی لیے ہو جاتی کہ جو دو اصل حصے ہیں رکعت کے، رکوع اور سجدہ، یہ دونوں مل گئے. اگر ایک ہی ملتا سجدہ پھر نہیں. اس لیے قیام چلا گیا تو کوئی بات نہیں، رکوع اور سجدہ تو مل گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں بھی کہتا اللہ ہم نے ان کو کہا باپ بیٹے پاک رکھو میرا، ورکع سجود. وہاں بھی فاعل کے سیغے ہیں جمع، کہ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے. اللہ کہتا میں چاہتا ہر وقت دیکھوں یا رکوع میں ہو یا سجدوں میں پڑے ہوئے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اور اب یہ ہے کہ وہ صرف اپنا ہی نفع نہیں سوچتے کہ ہم اپنی گزری بچا کر لے جائیں پانی سے جنت میں جا داخل ہو، نہیں، ان کو خلق خدا کی فکر، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ونصح لخلق اللہ، مخلوق خدا کا دکھ بھی ہر وقت انہیں بے چین رکھتا ہے. انہیں نیند نہیں آتی کہ ہمارے کتنے بھائی دوزخ کو جا رہے ہیں، کتنے بے علم ہیں، کتنے ان کا یہ حال ہے. اس کا بھی بیان فرمایا کہ جو جنہوں نے سودا کیا نا اللہ سے، ان کی یہ بھی صفت ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. وہ لوگوں کی بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں.
حکم کا مطلب سے نہیں آرڈر دینا اور ڈنڈا لے کر امر مشورہ دینے کو کہتے ہیں. اگر مشورے کا موقع مشورہ دیتے ہیں. اگر حکومت آدمی حکومت سے الامرون بالمعروف دوسروں کو بھی ڈوبنے سے بچاتے ہیں, ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں, ونہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں, ان کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ ایک درویش تھا, وہ خانقاہ میں چلا گیا, وہاں اللہ اللہ کرتا تھا صوفیوں کے ساتھ. بعد میں سمجھ آئی, وہ چھوڑ کر علماء کے پاس آ گیا. صاحب دل و مدرسہ آمد خانقاہ بشکس عہد صحبت اہل طریقہ, اس طریقت والوں کا ساتھ چھوڑ دیا, اس نے بیعت ختم کر دی, علماء کے پاس آ گیا. میں نے کہا کہ تو نے گفتم میں آنے عالم و عابد فرق بود تا اختیار کر دیا دائیں خیق, کہ ان دونوں میں کیا فرق نظر آیا کہ تو نے یارو درویشوں کا گروہ چھوڑ دیا اور علماء کے اندر آ گیا. جو سچے عالم ہے مولوی جو ہے نا, فسادی ان کی بات نہیں. گفتام گلی میں خیش بےمی براد مال. اس نے کہا صوفی کیا کرتا؟ وہ کہتا اپنا کمبل بچا کر, موجوں سے بچا کر, لہروں سے نکل جائے پار پاری ہے, وہیں جہد می کند کے بغیر گریک رہا. اور سچا عالم جو دن رات بیچارہ کھپ رہا ہے کہ دوسرے ڈوبتوں کو بچائے. اللہ نے کہا وہ پہلے اللہ کی حمدیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور برے کاموں سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ان کو روکتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ, اور ان سارے معاملے میں اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں. نصارہ نے رہبانیت نکال دی, نہ حد کا خیال رکھ سکے, کہ اللہ کہتا ہے منع کرنے میں بھی حد کا خیال رکھو. یہاں بھی مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے, کسی ایسی بات پر کسی کو نہ ٹوکو جو کسی نہ کسی امام کے نزدیک جائز. جو بڑے بڑے عالم کہتے ہیں کہ یہ بھی درست ہے, وہ کون سی منکر کی بات ہے کہ اس پر جھگڑے کر رہے ہو؟ جو پوری امت مانتی ہے نا کہ یہ چیزیں غلط, ان پر ٹوکو. باقی چیزیں تحقیقی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی سمجھتا پھرتا, مگر ٹوکنے کی بات نہیں, نہ جھگڑنے کی. والحافظون لحدود اللہ, ان سارے معاملوں میں, نمازیں پڑھنے میں, حمد کرنے میں, رکوع سجدے کرنے میں, امر بالمعروف, والحافظون لحدود اللہ, وہ اللہ کی مقرر کی حدوں کا خیال رکھتے ہیں, کسی بارے میں بھی اللہ کی حد نہیں توڑتے. وبشر المومنین, ان کے بارے میں پھر آخر میں وہاں کہا تھا خوش ہو جاؤ, کامیابی بڑی, یہاں کہہ دیا میرے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبشر المومنین. ایسے ماننے والے جو ہیں نا, ان کو خوشخبری دے دو, یہ سنیں میری طرف سے دے دو پیغام کہ ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, کوئی گھبرانے کی بات. یہ چند روزہ زندگی ہے, لوگ تانے دیتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, نقصان ہوتے ہیں, فکر نہ کرو. وبشر المومنین, ایسے ایمان والوں کو بشارت دو, خوشخبری دو کہ ان کے لیے انعامات انعامات. تو یقین جانے کسی موقع پر ابن قیم کی جو ہے نا عبارت خطبہ جمعہ میں پڑھوں گا, وہاں جو انہوں نے لکھا اور اشعار لکھے حد کر دی, کہ اس سے اعلیٰ طریقہ بھی بات سمجھانے کا ہو سکتا کہ میری دی ہوئی جان ہے, میرا ہی مال ہے, اور میں لے بھی لیتا ہوں جب تک, مگر میرے کہنے پر دے دو, میں خریدار ہوں, تم بیچنے والے ہو. جنت میں جھولی میں لیے پھرتا ہوں کہ جنت لے لو مجھ سے, مجھے یہ جان و مال دے دو. کیسا پیارا انداز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کلام الہی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ناز صاحب آپ بھی اعلان نہیں کرنا تھا, وہ نام لکھا دیے لوگوں نے. اللہ, اچھا چلو پھر کوئی سوال کسی کے پاس ہے تو کر رہے. چلو چاند لمحے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اجتماع بھی ملتوی ہو گیا. یہ اجازت نہیں دیتے ظالم, ہر برے کام کی دیتے ہیں, دین کے نام سے چڑھ ہے ان کو. 8-10 منٹ ہیں, کر لیں کوئی نہ کوئی بات, کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جاتا. چوتائی صاحب بھی کبھی کبھی ابتدا کر دیتے ہیں بسم اللہ. اللہ اللہ کا یقین جانے, واقعی اللہ پاک نے بہت پیارے انداز سے بات سنائی. حق ادا. اللہ ہاں, یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر یہ خودکش حملوں میں اپنی جان دینا, اور ذہن میں یہ جو جیسے کہتے ہیں علماء, یا ان کے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی سیدھے جنت میں جائیں گے, خواہ وہ معصوم لوگوں کو مارتے ہیں یہ کیا, یا کسی کے کہنے پر کسی کے ایجنٹ ہیں پیسے لے کر کرتے ہیں. ان کے متعلق کیا خیال؟ نواز صاحب کی بات, یہاں ایک تو مجھے یاد آ گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ, وہ بھی اسی آیت سے متعلق ہے, وہ بھی ہونا چاہیے, بیان رہ نہ جائے, کہ جب منا میں
بیعت عقبہ ہو رہی تھی، اس گھاٹی میں رات کے وقت مدینہ کے لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو ان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے شاعر بھی ہیں، بہت آپ کی طرف سے انہوں نے دفاع کیا دین۔ انہوں نے اس وقت کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کیا ہم سے شرط مرواتے ہیں، بتائیں نا کیا ہم سے آپ چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے لیے تو صرف یہ شرط کرتا ہوں، صرف اس کی پوجا کرنا، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، اور اپنے لیے یہ تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے بچوں اور جانوں کی حفاظت کرتے ہو، مدینہ میں مجھ کو لے جانے کے بعد میرا اس طرح دفاع کرنا اور حفاظت کرنا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہو گیا، ہم نے شرط آپ کی مان لی، اب ہمیں کیا ملے گا؟ تو وہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ الجنت، جنت ملے گی۔ تو انہوں نے اس پر کہا خوش ہو کر، بالکل حالت وجد کی ہوگی، رب حل بے، اللہ کے رسول یہ بڑی نفع بخش تجارت ہو گئی، لا نقیل ولا نستقیل، نہ ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اس بے کو ختم کر دیں اور نہ خود یہ سودا ہم موڑنا نہیں چاہیں گے، بس پکا ہو گیا۔ تو بات یہ تھی ایمان کی۔ اب نواز صاحب کی بات جو ہے کہ یہ جو خود کو سنبھلیں، پہلے تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کون کرتا کون نہیں کرتا۔ کتنے لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا بھی یہ بے ایمان لوگ کرتے ہیں نیک لوگوں کو بدنام کرنے کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ خود ایسے کام کر کے نا، جیسے اب دی بگ لائی اور ایسی کتابیں بہت امریکہ میں چھپ گئیں، خود کافروں نے چھاپی کہ کس نے وہ گرایا منار، کسی نے نہیں گرائے، نہ کوئی حلقہ، خدا تم نے نیچے رکھے، انہوں نے کہا جہاد بھی نہیں کوئی ٹکرایا، نیچے رکھے ہیں اس کے بارود اور خود گرایا، سازش کی۔ تو یہ جھوٹے لوگ دینداروں کو بدنام کرنے کی دنیا نفرت کرے، یار دیندار کیا ایسا کرتے ہیں؟ اب جو مرنا چاہتا دین کے لیے وہ بیچارہ غلط کام کیوں کرے گا کہ دنیا بھی گئی اور جہنم خرید لے؟ ایسا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے مسئلے کی کہ یہ خود کچھ حملے نہ بذاتے خود کوئی حلال یا نہ حرام ہی، یہ بھی جو مولوی حضرات حکومت کو خوش نہیں حرام ہے حرام، یہ حرام نہیں ہے۔ کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کسی آدمی کو دین کے لیے جان دینی پڑتی ہے، وہ بظاہر خودکشی ہوتی ہے مگر اس کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ مصر میں کرا کا محاصرہ ہوا، بہت دیر ہو گئی، اسلامی لشکر کو کچھ نہیں بن رہا تھا، اس حضرت زبیر نے کہا یار اس طرح کچھ نہیں بنے گا، تم مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے اندر پھینک۔ اب بالکل خودکشی تھی، انہوں نے پھینک دیا، لڑائی شروع ہو گئی، یہ لڑتے جھگڑتے دروازے تک اللہ کی مہربانی سے پہنچ گئے، گیٹ کھول دیا انہوں نے، اسلامی لشکر داخل ہو گیا، فتح ہو گیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مرنا ہی نہیں، مرنا بھی پڑتا، باقی بے گناہوں کو مارنا نہیں ٹھیک، نہ کوئی مارتے اگر صحیح معنوں میں کوئی ہوگا نا مجاہد، اس کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ بے گناہوں کو مارے، ضمناً مر جاتے ہیں، کیا کرے، کس طرح کر لے کہ بے ایمان کی الگ جگہ کھڑا ہو، ملا جلا ہوتا۔ تو یہاں بھی پھر وہ مسئلہ آتا ہے، فقہائے اسلام اللہ ان پر رحمت کرے، سارے مسئلے لکھ گئے کہ اگر کسی کافر قوم کے پاس مسلمان قیدی ہوں، عورتیں بچے، اب مسلمان چڑھائی کرے وہ ان کو آگے کر دیں، ڈھال بنا لیں، آپ پیچھے چھپ جائیں، بچوں اور عورتوں کو آگے کر دیں۔ تو وہاں کہا کہ تم ان عورتوں بچوں کو دیکھتے رہو تو پھر فتح ہوگی، مار دو ان سب کو، مگر یہ نیت نہ کرو کہ ہم ان کو مار رہے ہیں، ہم اصل میں کافروں کو مارنا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے آڑ بنا رکھی، ان کو یہ انعام ملے گا کہ شہید ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان بچوں عورتوں کو شہادت کا درجہ دے دے گا، مگر اسلام کو نہ نقصان پہنچ دینا کہ ان کی چال کامیاب ہو جائے کافروں کی کہ مسلمان تو بیوقوف ہیں، عورتوں بچوں سے ان کو دھوکہ دیا۔ تو یہ ساری باتیں حکمت اور دانائی سے تعلق رکھتی ہیں، باقی جو کرتے ہیں انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو نہ ماریں، اگر کسی موقع پر ایسے حرام زادے ہیں کہ ان کو مارے بغیر چارہ ہی نہیں تو کیا کریں۔ عامرہ احسان کا اللہ تعالیٰ اس کو بھی زیادہ کل ہی کالم تھا، بہت اعلیٰ لکھا، میرے بچے نے پڑھا کہنا مولانا ابا جی عامرہ نے تو حد کر دی، اس میں آخر میں اس نے لکھا کہ جن کو تم دہشت گرد اور کہتے ہو نا یہ ہے ان کو مار رہے ہو، جس دن یہ سارے غریب مر گئے نا جب جانے ہتھیلی پر، اس دن نہ پاکستان ہوگا نہ عراق ہوگا نہ سعودیہ ہوگا، یہ امریکہ سب ہڑپ کر دے، یہ وہی کھڑے ہیں سامنے اور جانے دے رہے ہیں۔ تم آپ جو جی چاہ کہتے جب کام لینا ہوتا ہے وہ مجاہد بن جاتے ہیں، جب الو سیدھا ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ انہی کی ان کا بش استقبال نہیں کرتا تھا طالبان کا روس کے خلاف، اب وہ بیچارے صرف کہتے ہیں ہمارا علاقہ چھوڑ دو، کہتے تم فوج نکال لو، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم سے پوچھ لینا، جو ان کے علاقوں میں زبردستی گھسے ان کا علاج نہ کیا جائے، مسلمان علاقے ان کی جھولی میں ڈال دیجیے۔ تو کوئی بات نہیں، خواہ مخواہ نہیں مارنا چاہیے، اگر نیک مقصد سے کہیں مارنا پڑ ہی جائے اور ضمناً کچھ بے گناہ بھی مر جائیں گے تو بے گناہوں نے آخر کسی دن مرنا ہی ہے نا، اللہ اس موت کا صلہ علماء کہتے ہیں شہادت دے دے گا ان کو اور ان کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ پوری طرح تول کر کہ اللہ کے سامنے جانا، وہاں حساب دینا، پھر فیصلہ کریں۔ جی
اللہ خوش رکھے، مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔